وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 52 آیت نمبر 30 حصہ دوم. آج کا موضوع میں کون ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ اور یہ رکوع جو ہے، یہ تمام رکوع جو ہے جو ہم نے کل بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس میں ایک بات تو بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میرے بارے میں ہے اور یہ خطاب مجھ سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ چند نکات مجھے بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بنیادی نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، یعنی میں ذاتی طور پہ، آپ ذاتی طور پہ اس رکوع کے مخاطب ہیں. اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مقام بتا رہے ہیں کہ تمہارا مقام کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں میری منزل سے بھی مجھے آگاہ کر رہے ہیں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ مجھے میری منزل کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ بھی بتا رہے ہیں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ مجھے میرے دشمن سے بھی آگاہ کر رہے ہیں. میرا دشمن جس طریقے سے مجھ پہ وار کرے گا وہ طریقہ کار بھی بتا رہے. لیکن کتنی آسانیاں ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس زمین میں میں نے کرنا کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میری منزل کا راستہ کیا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھول بھلائیوں میں نہ پڑیں اور کتابی جو بحثیں ہیں ان میں اس کو چھوڑ دیں. اس قرآن کو براہ راست آپ خود پڑھیں، اس کے جو مضامین ہیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو نصیحت کے واقعات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں اور اس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے جو آیت ہے سامعین کرام، مضمون کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلی جو آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ.
اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، یعنی انسان کو میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اس میں یہاں رک کے میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مقام سے بتا دیا ہے، مجھے میری منزل بھی بتائی ہے، اور میرا درجہ بھی اس کائنات میں میرا درجہ کیا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ اور بہت توجہ سے سامعین کرام یہ بات سنیں، اور مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو جسم دیا ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے، کیا مطلب؟ میری روح کو جسم دیا ہے چند دنوں کے لیے، اور اس سے غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ایک عظیم الشان انعام سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ قرب خدا بندی، معرفت خدا بندی، دیدار خدا بندی۔ یہ تین مقامات ہمیں ملیں گے کسی حیثیت میں دنیا میں بھی، لیکن مکمل طور پہ آخرت میں کھلے طور پہ یہ نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔ رب کی معرفت، رب کا قرب، رب کا دیدار آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں ان الفاظ کی تشریح نہیں کر رہا، کوئی انشاءاللہ کروں گا بھی۔ تو یہ تین مقامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، میری روح کو دینا چاہتا ہے۔ جسم اس کے لیے کیا ہے؟ آلہ ہے، زندگی ایک موقع ہے، اس میں نے جد و جہد کر کے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ یا اگر میں دوسرے الفاظ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے اس درجے تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں ہر دنیا میں بھی ہر درجے کو پانے کے لیے ایک صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ استعداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر صلاحیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کچھ سرٹیفکیٹس وغیرہ جو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ہسپتال کا ایک MS ہے، میڈیکل سپرڈنٹ، ایک ہسپتال ہے، یہ ویسی میں بات کر رہا ہوں، یہ بات دیکھیں آپ ٹینشن نہ لیں اس مضمون کی کہ مضمون مشکل ہے، مضمون بہت آسان ہے۔ اگر ہم پراپر طریقے سے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت آسان ہے، اور اس میں بہت سے قیمتی نقاط ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ لہٰذا ٹینشن میں یہ مضمون نہ سنیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ براہ راست اس مضمون سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور میں جو کچھ بتا رہا ہوں اس کی بحاف پہ سارا قرآن ہے اور حدیث ہے۔ یہ نہ کبھی ذہن میں لائیے گا کہ میں اپنے آپ سے کچھ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پہلے میں آپ کو اپنا یعنی تمہید کے طور پہ اس آیت کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس میں اب کیا ہے؟ انسان، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں میں زمین میں انسان کو بھجوا رہا ہوں، اور وہ میرا نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ نائب کا درجہ جو ہے وہ نمبر 2 ہوتا ہے، یعنی جتنا درجہ مالک کا ہے تو وہ یعنی اس کی مالک ہے، اور وہ اگر مثال کے طور پہ مالک ہے ایک کارخانے کا، وہ چلا رہا ہے، اس کا اپنا دفتر بھی ہے، لیکن ایک مینیجر بھی ہے۔ تو اگر مالک کہیں چلا جاتا ہے یا مالک باہر ہوتا ہے تو وہ مینیجر وہی اختیارات مالکانہ استعمال کرتا ہے، اور لیکن پالیسی کی مطابق، یعنی اپنی مرضی سے نہیں، لیکن جو اختیارات اور جو اپنے ہیں اس کے، وہ پالیسی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون دیکھیں، ایک اور طریقے سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں،
تو اس سلسلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم الشان درجہ، فضیلت، نعمت دینا چاہتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہے، منزل، لہذا منزل اللہ ہے۔ اب دنیا کیا ہے، انسان دنیا میں آ کے کیا کرے گا، یہ اپنے اندر اہلیت پیدا کرے گا۔ وہ کیسے ہوگی وہ تو ہم اس پہ بات کریں گے، اسی رکوع میں ہے وہ، لیکن یہ اہلیت پیدا کرے گا۔ کسی نے اگر اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار اور اس کی معرفت کی اہلیت پیدا نہ کی تو وہ پھر ان کے متعلق یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، روز قیامت ایسے لوگ دیدار سے پردے میں ہوں گے، اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، اور پھر ان کو یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون کے الفاظ ہیں قرآن میں، ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہاں سجدہ نہ کیا، حقیقی سجدہ، اور اللہ کے سامنے جھکے نہیں، قیامت کے دن ان کو سجدے کے لیے تمام انسانیت کو بلایا جائے گا، کیونکہ انسانیت تو پیدا ہی اس لیے کی گئی، تو وہ سجدے کی طرف بلایا جائے گا، تو وَيَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، قیامت کے دن یہ طاقت سجدہ نہیں رکھیں گے، سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو وہاں بھی نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں اگر ایک شخص نے حق کو نہ پہچانا اور حق سے نابینا رہا، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، ایسا شخص جو دنیا میں حق سے اندھا رہا، روز قیامت بھی وہ اندھا رہے گا اور راستہ گم ہوگا اس سے۔ تو دیکھیں یہاں اب یہ ساری گفتگو جو میں کر رہا ہوں اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کو جب یہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو سوچ و فکر سے زندگی گزارنی چاہیے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہاں بھی یعنی یہ دستور تو آپ کا دنیا میں بھی ہے، کہیں بھی آپ سوچ سمجھ سے کام نہ لیں گے، الل ٹپ کام کریں گے تو وہ کام ہوگا نہیں، صحیح نہیں ہوگا۔ خاتون خانہ کچن میں آ کے الل ٹپ کام کرنے لگتی ہیں اور بغیر اندازے کے مسالے وغیرہ کبھی نمک زیادہ ڈال دیا، کبھی مرچ زیادہ ڈال دی، اور کچھ خیال نہ رکھا، سوچ سمجھ سے ہنڈیا نہ پکائی اور بے ہنگم طریقے سے ہنڈیا پکانی شروع کر دی تو وہ ہنڈیا صحیح نہیں بنے گی۔ دنیا میں ہر ایک کام چھوٹا ہو یا بڑا یہ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، کیونکہ آپ پاگل تو نہیں ہیں۔ پاگل جو ہیں وہ بے سوچے سمجھے کام کرتے رہتے ہیں، اور پاگل لوگ جو ہیں وہ بے مقصد بولتے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، یعنی آپ فاطر العقل تو نہیں ہیں، معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل مند اور ہوش مند پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ دنیا میں بڑے ہوش مند ہمیں نظر آتے ہیں، اور آپ ٹی وی پہ بعض اوقات دیکھتے ہیں، میرا وہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن دانشور اور یہ ماہر اقتصادیات ہے، یہ دفاعی امور کا ماہر ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے، ایسے ماہرین بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی یاد، جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، ظاہری طور پہ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب کھیلوں کا ماہر ہے اور معاشیات کا ماہر ہے، دفاعی امور کا ماہر ہے، سیاست کا ماہر ہے، تو یہ ماہرین ہوں گے، اور ہر شخص جو ہے یعنی دنیا کے کام میں مہارت کہتا ہے کہ میں ماہر ہوں۔ ایک ریڑھی والا ہے، وہ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں مال اپنا اچھا خریدتا ہوں، اچھا بیچ دیتا ہوں منافع پہ۔ ہر کام میں دیکھیں، مختصر بات یہ ہے کہ ہر کام میں انسان کو سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ یعنی انسان پیدا ہو کے
عقل و شعور کا مالک اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے اور بنا سوچے سمجھے یہ زندگی گزارنے لگے تو یہ زندگی اس کی ضائع ہو جائے گی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ تو ہمارے ساتھ عام طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے اور بغیر حقیقی مقصد حیات کا تعین کیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں خبردار ہو جائیں کہ یہ ان کی زندگی جو ہے یہ بہت بڑے نقصان اٹھائے گا۔ یہ شخص جو بنا سوچے سمجھے بنا حقیقی مقصود کا تعین کیے زندگی گزار رہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ ایک موب ہے، ہجوم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ اب اس ہجوم کو قابو، یہ ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس ہجوم کو قابو کرنے کے لیے آگے پولیس کا دستہ کھڑا ہوا ہے کہ یعنی اس کی ڈیوٹی ہے کہ یعنی قانون کی پابندی کروائے اس سے اور اس کو قابو میں کرے۔ اب وہ پولیس کا دستہ اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے اور انہی جذبات کا شکار ہو جائے جو اس ہجوم کا اظہار کر رہا ہے، مثال کے طور پہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس کے لیے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں۔ اب پولیس والے بھی مہنگائی کا، مثال کے طور پہ پولیس والے بھی مہنگائی کا شکار ہیں، وہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ جب دستہ آتا ہے انہوں نے بینر لگائے مہنگائی ختم کرو اور بے روزگاری ختم کرو۔ اب یہ پولیس کا دستہ یہ دیکھتا ہے یار ہمارے بھی تو چولہے ٹھنڈے ہیں، ہمیں بھی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو یہ اپنا فرض منصبی بھول کے اس موب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، نعرے لگا، وہ پولیس کا دستہ موب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، موب ہجوم کو کہتے ہیں، تو وہ پولیس کا دستہ بھی وہی کام کرنے لگتا ہے جو وہ ہجوم کر رہے، اپنا فرض منصبی بھول کے وہ ہجوم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ بھئی میری بھی تنخواہ کم ہے، مجھے بھی تنخواہیں وقت پہ نہیں ملتی، میرا بھی گزارا نہیں ہوتا، میں بھی شامل ہوتا۔ 100% یہ بات جو ہے، یعنی یہ مثال ہم پہ منطبق آتی ہے۔ لوگ دنیا میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، فساد برپا کیا ہوا ہے، طوفان بدتمیزی، اور یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد، یہ ہجوم جو ہے، یہ موب جو ہے مسلمانوں کا، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں اور انہوں نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے اور ظاہر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایک انسان نیا پیدا ہوتا ہے، شعور سنبھالتا ہے، 16 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے عقل و شعور دے دیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی پہچانے، اپنا مقام انسانیت پہچانے، اپنی حیثیت پہچانے، اور اس لڑکے کو یہ چاہیے اور سوچ سمجھ سے کام لے، اپنے لیے زندگی چونکہ مختصر ہے اس کے لیے ایک منزل کا تعین کرے اور اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اب یہ لڑکا جو ہے یہ بھی سفلی جذبات، یعنی اس میں تو ہیں سفلی جذبات، جس کو یعنی جن سفلی جذبات کو اسے قابو میں لانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لیا اس نے خواہشات سے، تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ لڑکا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ لڑکا آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں، یا یہ انسان، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، میں اس سے بحث نہیں ہے، جنس کی بات نہیں ہے، آپ بھی ایک انسان ہے، ایک انسان آتا ہے، شعور سنبھال لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ سوجھ بوجھ سے کام لے، اپنی حیثیت کو پہچانے اس کائنات میں، وہ اکیلا پیدا ہوا ہے اور اس پر اکیلے کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سوجھ بوجھ سے تو کام لیتے نہیں ہیں، ایک ہجوم ہے لوگوں کا
جنہوں نے اپنی منزل دنیا کو بنا لی ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دنیا داری میں، دنیا کی دوڑ میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، دوڑو، اور نیکیوں میں سبقت حاصل۔ یہ برائیوں میں یہ انسان، اب یہ انسان دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، اینی ون۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو رکوع ہے یہ میرے بارے میں ہے، یہ کوئی یعنی ABCD کا قصہ نہیں ہے، یہ میرا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے بتاتا ہے کہ اے انسان، جو تم دنیا میں اس وقت موجود ہو، تم اپنا مقام پہچانو، اپنی منزل پہچانو، منزل کا راستہ پہچانو، لیکن اگر یہ سب کچھ تم نے نہ کیا اور بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنی شروع کر دی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ بات میں ضرور آپ کو یعنی اس مضمون میں جو ہے آیت نمبر 38 میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے انسان تم نے سوچ سمجھ سے کام لینا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جس نے بھی زندگی ان ہدایات کے مطابق گزاری فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ اسی رکوع کی آیت نمبر 38 ہے۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی میری آیات کی، یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اصل میں یہ اتنی لمبی تمہید، کل بھی میں نے یعنی گزشتہ مضمون بھی سارا تمہید میں گزار دیا، ابھی بھی تقریباً میرا وقت اختتام پذیر ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم جو تفسیریں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں تو یہ مضامین ہے نہیں، تم نے اپنی ڈفلی بجانی شروع کر دی ہے۔ ضرور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوچیں کہ بھئی یہ تو آدم کا قصہ ہے، تم ہمیں بیچ میں کہاں سے لے آئے؟ یہ تو آدم کا، شیطان کا اور فرشتوں کا یہ معاملہ ہے، یہ قصہ ہے، تو ہمیں تم کیوں گھسیٹ رہے ہو اس میں؟ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسا سوچیں کہ بھئی یہ بات تو کوئی نہیں بیان کر رہا، نہ کتابوں میں ہے، نہ یعنی کسی نے بیان کیا ہے ہمیں، اور یعنی یہ تو ایک واقعے کی صورت میں بیان کرتے ہیں لوگ اور اس سے حظ اٹھاتے ہیں، یہ وہ، پھر اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں کا واقعہ ہے۔ بھئی جہاں کا بھی واقعہ ہے تمہیں اس سے کیا، تم اس سے نصیحت لے لو۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ یہ زمین پہ ہے، آسمان پہ ہے، کہاں پہ ہے، جہاں بھی ہے تمہیں تمہارا مقام بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر بہت سی باتیں آپ کتابیں پڑھیں گے آپ کو مل جائیں گی، یہ فضول بحث سے مل جائیں گی کہ شیطان نے کس طریقے سے مور کی شکل میں آیا، سانپ کی شکل میں آیا، اور وہ تو جنت تھی، جنت سے تو کوئی نہیں نکلتا، اور جنت سے پھر نکالا گیا اور بطور سزا کے نکالا گیا۔ یہ ایسی یعنی بحثیں ہیں، میں نہیں کہتا، اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسے یعنی الجھا کے یعنی تفصیلی واقعاتی تفصیل میں ہمیں الجھا کے اصل مضمون سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایسا نہ کریں آپ ایسا نہ سوچیں۔ دیکھیں قرآن ہدایت ہے، نمبر 1، ہدن ہدایت ہے، فی ہے ہدم و نور، اس میں روشنی ہے، اور یہ نصیحت ہے، اور یہ میرے لیے بس ختم بات، میرے لیے۔ اب اس میں نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور نصیحت تو ظاہر ہے کہ قرآن کے مضامین سے ہی میں حاصل کروں گا۔ بہرحال میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی اور اس پہ بات کروں۔ انسان کو آپ پہچانیں، انسان ظاہر نہیں باطن ہے، انسان کا اصل اس کا ظاہر نہیں بلکہ اس کا باطن ہے۔
یہ چند کچھ عرصے کے لیے، مستقر و متاع الہین، کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھجوایا ہے، اس کو پیدا فرمایا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی حالات و واقعات تو یہی ہیں کہ ہم نہیں تھے، پیدا ہوئے، پھر موت دے گا اللہ، پھر ہمیں واپس لوٹائے گا۔ اب یہ سارا یعنی یہ راز زندگی کیا ہے، کیوں آیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو بہرحال میں وہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ یعنی انسان نے استعداد حاصل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے کوشش کرنی ہے مال و جان کی۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم نے محنت کرنی ہے اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کے ساتھ۔ تو ایک زبردست کوشش اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مقام جو ہے، یہ ملاقات، یہ زبردست کوشش کے بغیر نہیں ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کے راستے پر خوب محنت کرتے ہو، خوب محنت کرتے ہو، پس تم یہ یقین رکھو اگر تم ایسا کرو گے پس تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کی معرفت ہماری منزل ہے، اور جتنا بھی انسان اس کے لیے کوشش کرے وہ کم ہے۔ یہ میں مختصر آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ تو انسان نے دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اپنی منزل کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کے لیے کام کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے دشمن اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس نے سوچ سمجھ سے بھی کام لینا ہے اور اپنے دشمنوں کی دشمنی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے واروں سے بچانا ہے، ان کے جو دام ہیں ان کے دام میں نہیں آنا۔ ابھی اسی میں تفصیل آئے گی۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔ تو ایک بات یعنی جو مرکزی بات ہے، میں آپ کو شاید آپ کو یعنی یہ بتانے میں شاید کامیاب ہوں کہ اس واقعے کو اپنے لیے سمجھیں اور اس میں اپنے لیے سبق تلاش کریں، اپنے لیے نصیحت تلاش کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا مقام بھی بتایا ہے، آپ کو اپنی منزل بھی بتائی ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسی ہستی کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریفوں کی اور آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔